अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स और लिसनर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नावल पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। शिद्दत जुनून। किस्सा नंबर 87। ड्राइवर बुरी तरह से बौखला गया था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। परेशान होते हुए उसने ज़रान के बजाय बारिक को फ़ोन मिला दिया था, क्योंकि ज़हरान गुस्से का तेज था और सिचुएशन को समझने के बजाय उसे गुस्सा ही कर रहा था, जबकि बारिक यकीनन सोच समझकर आराम सुकून से ही जवाब देने वाला था। उसने सीधा बारिक को ही फ़ोन किया था। इबादत की इस तरह की हालत में वो ज़हरान को फ़ोन करने का रिस्क नहीं ले सकता था, और फिर इज़ा कभी नहीं पता था कि वो कहाँ चली गई है। यहाँ मौजूद लोगों ने बताया था कि वो जो दूसरी लड़की है उसको कुछ लोग ज़बरदस्ती अपने साथ बिठा कर ले गए हैं। ड्राइवर को इतना तो समझ आ गया था कि इज़ा को किडनैप कर लिया गया है, जबकि इबादत की ऐसी हालत नहीं थी कि वो कुछ भी संभाल पाती। हाँ, लेकिन डॉक्टर उसकी हालत देखते हुए जल्द से जल्द घर वालों को इन्फॉर्म करने का कह चुके थे। हाँ अरशद, बोलो, क्यों फ़ोन कर रहे थे? सॉरी, मैं मीटिंग में था। कोई ज़रूरी काम था क्या? मीटिंग के दौरान मेरा फ़ोन साइलेंट पर था, मुझे पता ही नहीं चला तुम्हारी कॉल्स का। वो अपने ऑफिस से बाहर निकला तो फ़ोन चेक करते हुए उसे ड्राइवर के नंबर से काफ़ी सारी कॉल रिसीव हुई थी। उसने फ़ौरन कॉल बैक की थी। वो उनके घर का ड्राइवर था। वो बिला वजह ना तो फ़ोन करता था और ना ही तंग करता था। यकीनन कोई बहुत ज़रूरी बात थी जिसकी वजह से वो इसे मुसलसल फ़ोन कर रहा था। शायद बहुत बड़ा मसला हो गया है। इज़ा बीबी को किसी ने किडनैप कर लिया है, जबकि इबादत बीबी की भी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर कह रहे हैं कि फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया जाए कि बच्चे या माँ में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। ज़रार साहब को कॉल करते हुए डर लग रहा है, वो तो मुझे जान से ही मार डालेंगे, इसलिए मुसलसल आपको ही फ़ोन कर रहा था और आप भी फ़ोन नहीं उठा रहे थे। प्लीज़ जल्दी से अस्पताल पहुँचिए, इबादत बीबी की हालत बहुत ख़राब है। वो परेशानी से उसे बता रहा था कि उसकी हालत से लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद बारिक खुद भी परेशान हो गया था। तो फ़िक्र मत करो अरशद, मैं अभी अस्पताल आ रहा हूँ, घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़रार को मैं खुद इन्फॉर्म करूँगा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इसे दिलासा देते हुए तेज़ी से शहीद के केबिन की तरफ आया था। शहीद, जल्दी उठो, अस्पताल जाना है, इबादत की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो इस वक्त अस्पताल में है। इज़ा के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा, शायद वो अगवा हो गई है। ज़रान को अस्पताल पहुंचने के लिए कहो, इसे इबादत की हालत के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं ज़बर को इन्फॉर्म करता हूँ। वो जल्दी से बताते हुए ऑफिस से बाहर निकला था, जबकि उसकी पूरी बात सुनने के बाद शहीद भी तेज़ी से ऑफिस के कैबिन से बाहर निकलते हुए आया था। ईसा की किडनैपिंग और इबादत की हालत के बारे में सुनकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। यकीनन वो अस्पताल जा रहा था और उसे भी उसके साथ अस्पताल ही जाना था। उसने जल्दी जल्दी ज़रान का नंबर मिलाया था। अस्सलाम वालेकुम शेरी, बोलो यार, इज़ा से तुम्हारा रब्ता हुआ है क्या? इबादत उसके साथ शॉपिंग पर गई थी और अब ना इबादत फ़ोन उठा रही है और ना ही इज़ा फ़ोन उठा रही है। मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ, इससे पहले कि शहीद उसे कुछ बताता। वो परेशानी से अपनी ही बात करने लगा था। भाई, आप जल्दी से अस्पताल पहुँचें, मैं आपको लोकेशन सेंड कर रहा हूँ। आप मुझसे कुछ भी मत पूछिएगा। मैं और बारिक भैया भी अस्पताल जा रहे हैं और वहाँ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। प्लीज़ जल्दी आइएगा, टाइम बिल्कुल भी नहीं है। वो अपनी बात आधी अधूरी करके फ़ोन बंद कर चुका था। उसने ना तो इबादत का जिक्र किया था और ना ही इबादत के बारे में कुछ बताया था। यकीनन इबादत के बारे में कुछ भी बताने पर वो परेशान हो जाता और फिर सिचुएशन को हैंडल करना उनके लिए और भी मुश्किल हो जाना था। ज़रान हेलो हेलो करता ही रह गया था, लेकिन उससे मज़ीद कोई भी बात नहीं की थी। हाँ, लेकिन उसने अस्पताल की लोकेशन उसे भेज दी थी। वो जल्दी से उठा था। अस्पताल में कौन हो सकता था? इस तरह अचानक से अस्पताल क्यों बुलाया जा रहा है? उसका दिल अजीब से अंदेशों में गिरा जा रहा था। वो जल्दी से अपनी नेक्स्ट मीटिंग कैंसिल करता वो रवाना हो चुका था। उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना था। उसके दिल में डर अजीब सा सर उठा रहा था। वो सब कुछ ठीक होने की दुआ मांग रहा था। ये लड़की फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? मैं कब से उसे कॉल कर रहा हूँ। दामियार परेशानी से बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन इज़ा फ़ोन नहीं उठा रही थी। पता नहीं क्या मसला हो रहा था। वो इबादत के साथ शॉपिंग पर जाने वाली थी, यही कहकर वो इसके साथ घर पर गई थी। वो इसे घर पर ड्रॉप करने के बाद दामियार खुद ऑफिस के लिए निकल आया था और अब तकरीबन 2 ढाई घंटे से उसे हर थोड़ी देर के बाद कॉल कर रहा था, लेकिन वो थी कि फ़ोन उठाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तकरीबन 2 ढाई घंटे पहले
اسے اپنے فون پر اپنے کریڈٹ کارڈ کا میسج ریسیو ہوا تھا اور اس کے بعد کوئی میسج ریسیو نہیں ہوا تھا۔ اب تک یقیناً وہ گھر جا چکی ہوگی۔ یہ سوچ کر وہ اسے فون کر رہا تھا۔ وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ وہ رات کا کھانا نہ کھائے، وہ دونوں باہر ڈنر کریں گے، لیکن ایزا فون اٹھائے تب نہ، پتہ نہیں یہ لڑکی فون رکھ کر کہاں بھول گئی ہے۔ وہ اپنی سوچتے ہوئے اپنی ایک میٹنگ کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس کی ایک بہت اہم میٹنگ تھی جس کو اس نے اٹینڈ کرنا تھا۔ اس کے بعد ہی وہ ایزا سے بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اب اسے اپنے بھائیوں سے اور باقی گھر والوں سے فرصت مل جائے۔ وہاں جا کر تو یہ لڑکی اپنے شوہر کو بھول ہی جاتی تھی۔ کیا بات ہے بھائی، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے مجھے اتنا جلد بازی میں یہاں کیوں بلایا ہے؟ ذرا جلدی سے ہسپتال پہنچا تھا جہاں بارک اور شہید بھی ابھی ابھی ہی پہنچے تھے۔ ذرا میری بات سنو اور سمجھنے کی کوشش کرو۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے چاہا تو کچھ غلط نہیں ہوگا۔ ڈاکٹرز بھائی اب کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کلیئر بات کریں، ہوا کیا ہے؟ بارک کے اتنے سیریس انداز پر وہ پریشانی سے پوچھنے لگا تھا۔ اس کے انداز سے ہی لگ رہا تھا کہ بات کوئی بہت پریشانی والی ہے۔ سر جلدی کریں، آپریشن کرنا ہے۔ ماں یا بچے میں سے کسی ایک کو ہی ہم بچا سکتے ہیں۔ ان کے ہسبینڈ کو بلائیں۔ نرس تیزی سے باہر نکلتے ہوئے بارک سے کہنے لگی تھی، جبکہ زاران کو سچویشن کو سمجھنے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ اندر کون ہے؟ عبادت بھائی، عبادت اندر ہے کیا؟ کیا ہوا ہے اسے؟ کیا ہوا ہے میری عبادت کو؟ بتائیں بھائی، آپ خاموش کیوں ہیں؟ کیا ہوا ہے یہاں؟ یہ نرس عبادت کے بارے میں بات کر رہی ہے نا؟ اسے پریشانی سے بارک سے پوچھا تھا، جبکہ بارک نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے سمجھانا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے ہاتھ ہٹاتا ہوا تیزی سے اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ سر پلیز، آپ اندر نہیں جا سکتے، اندر آپریشن شروع ہونے والا ہے، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک نرس اس کے پیچھے بھاگتے ہوئے دروازے تک آئی تھی جب شہید نے زاران کو قابو کرتے ہوئے پیچھے کیا۔ زاران بھائی پلیز سمجھنے کی کوشش کریں، اگر آپریشن نہیں ہوا تو عبادت مر سکتی ہے۔ اس وقت آپ کا جذباتی پن نہیں چاہیے۔ عبادت کی جان خطرے میں ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ بچے یا عبادت میں سے کسی ایک کو بچا سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ شہید اسے جھنجھوڑتے ہوئے بول رہا تھا جب ڈاکٹر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ آپ ان کے ہسبینڈ ہیں، پلیز پیپر پر سائن کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ بیوی یا بچے میں سے کس کی جان بچانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر شہید کی بات کرنے کے انداز سے سمجھ چکی تھی کہ زاران ہی عبادت کا ہسبینڈ ہے، اس لیے وہ اس سے سامنے آتے ہوئے پوچھنے لگی، آف کورس میری عبادت کو بچانا ہے، اور کسے بچانا ہے؟ عبادت کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی بالکل صحیح سلامت مجھے واپس چاہیے، سمجھ رہی ہیں آپ؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جب بارک نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے پیچھے ہٹایا تھا۔ وہ جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ عبادت جذباتی ہے، ہر چیز میں جذبات لے آتی ہے، ہر کام جذبات میں بہہ کر کرتی ہے، لیکن اس وقت اس کی اپنی حالت دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ عبادت مر سکتی تھی، یہ سوچ ہی اس کی جان لے رہی تھی۔ ٹھیک ہے سر، ہم آپ کی بات کو سمجھ رہے ہیں، آپ اپنی وائف کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن ایک بات آپ کو اپنے دماغ کو قابو میں رکھتے ہوئے سمجھنی ہوگی، آپ کی مسز کبھی ماں نہیں بن سکے گی۔ اس آپریشن کے بعد ہم ان کے اندر سے بچہ پیدا کرنے والے سارے سسٹم کو ختم کر دیں گے، کیونکہ وہاں پر انٹرنل بلیڈنگ کی وجہ سے وائرس پھیل چکا ہے۔ اگر آپ اس بچے کو ختم کرواتے ہیں تو یاد رکھیے گا کہ یہ عورت کبھی آپ کو اولاد کا سکھ نہیں دے سکے گی۔ ڈاکٹر اسے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، جبکہ زاران تو کچھ سننا ہی نہیں چاہتا تھا۔ میری بیوی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر، مجھے میری بیوی صحیح سلامت چاہیے، مجھے کوئی بچہ نہیں چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف میری عبادت چاہیے، وہ چلاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس کی مینٹل ہیلتھ کو سمجھتے ہوئے ڈاکٹر نے پیپر اس کے سامنے کیا تھا جس میں اس کے بچے اور بیوی کی زندگی کی تحریر لکھی تھی۔ آپ ان پیپرز پر سائن کر دیں تاکہ ہم اپنا کام شروع کریں، ڈاکٹر نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ جلدی جلدی پیپر پر سائن کرتا ڈاکٹر کے حوالے کر چکا تھا۔ اس کی سانسیں تو بند کمرے میں اٹکی ہوئی تھی جہاں عبادت تھی۔ پیپر لے کر نرس کے حوالے کرتی ڈاکٹر اندر جا چکی تھی۔ شہید اور بارک اس کے ساتھ تھے۔ یہ زبر ہی تھا جو تیزی سے وہاں پہنچا تھا۔
بھائی سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آپ نے مجھے اس طرح سے اچانک کیوں بلایا؟ عیسیٰ کدھر ہے؟ اس نے پریشانی سے پوچھا تھا، جبکہ بارک خود پریشان تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں جانتا تھا، بس اتنا ہی پتا چلا ہے کہ کچھ لوگ تھے جو عیسیٰ کو زبردستی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے ہیں۔ عبادت کی حالت خراب ہو گئی تھی تو وہاں موجود لوگ عبادت کو اسپتال لے کر آ گئے۔ وہ لوگ کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کچھ پتا نہیں ہے، بس عیسیٰ کو وہ لوگ لے گئے ہیں۔ آپ پریشان مت ہوں، میں چیک کرواتا ہوں۔ کوئی نہیں لے کر جا سکتا ہماری عیسیٰ کو، آپ پریشان مت ہوں۔ وہ اس کا کندھا تھپتھپاتا فوراً وہاں سے بھاگ نکلا تھا، جبکہ شہیر بھی اس کے پیچھے ہی گیا تھا۔ بھائی آپ جائیں ان لوگوں کے ساتھ، میں یہاں سب کو سنبھال لوں گا، زاران نے بارک کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جب بارک کا فون بجنے لگا، دامیار کا فون آ رہا ہے، اس نے زاران کو دیکھتے ہوئے کہا۔ یقیناً ایزا کا فون نہ لگنے کی وجہ سے وہ ایزا کے بارے میں ہی پوچھنے کے لیے اسے فون کر رہا تھا۔ اسے کیا جواب دیں گے؟ بتا دیں، ہو سکتا ہے وہ اس معاملے میں کچھ کر پائے۔ بارک نے بس اتنا ہی کہا تھا۔ ایک طرف فضا کی پریشانی، دوسری طرف عبادت کی پریشانی، ایسا کچھ ہو جائے گا ان لوگوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا۔ السلام علیکم، ہاں بارک کیسے ہو تم؟ فون اٹھاتے ہی دامیار نے کہا تھا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، لیکن ایک مسئلہ ہو گیا ہے دامیار۔ بارک نے بات شروع کی تھی۔ مسئلہ؟ کس طرح کا مسئلہ؟ خیریت تو ہے نا؟ میں کب سے ایزا کو فون کر رہا ہوں لیکن وہ فون ہی نہیں اٹھا رہی، پتہ نہیں فون کہاں رکھ کر آگے پیچھے ہو گئی ہے۔ وہ عبادت کے ساتھ گئی تھی لیکن اس کا نمبر نہیں ہے میرے پاس جو میں اس سے بات کر سکوں۔ کیا تم مجھے پوچھ کر بتا سکتے ہو کہ وہ فون کیوں نہیں اٹھا رہی؟ وہ اس کی بات پر زیادہ غور کیے بغیر بولا تھا۔ دامیار، ایزا اغوا ہو چکی ہے، وہ دونوں بازار سے جا رہی تھی۔ وہاں سے اچانک کچھ لوگ گاڑی سے نکل کر ایزا کو اغوا کر کے لے گئے ہیں، جبکہ عبادت گرنے کی وجہ سے اس وقت ہسپتال میں داخل ہے۔ اس کی زندگی اور موت کا مسئلہ بنا ہوا ہے، بہت پریشانی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ ایزا کہاں ہے۔ ایزا کی کہیں کوئی خبر نہیں ہے۔ دامیار، کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ زبر اور شہیر اس جگہ کے CCTV کیمراز کی فوٹوز چیک کروا رہے ہیں تاکہ کوئی انفارمیشن لی جا سکے۔ کیا مطلب؟ لیکن کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا بارک؟ اتنا سب کچھ ہو گیا اور تم مجھے اب بتا رہے ہو؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ اس کی ایزا اغوا ہو چکی تھی اور وہ لوگ اسے تب بتا رہے تھے جب وہ خود انہیں فون کر رہا تھا۔ دامیار، مجھے خود پریشانی میں کسی چیز کا ہوش نہیں رہا۔ پلیز، یہ وقت ایک دوسرے کے لیے صحیح غلط سوچنے کا نہیں بلکہ ایزا کے بارے میں پتہ کرنے کا ہے۔ پلیز اس کے بارے میں پتہ کرواؤ۔ کون کر سکتا ہے اس طرح کی حرکت؟ ایزا کے ساتھ تو کسی کی کوئی دشمنی نہیں، اس طرح کا بھی نہیں۔ کیا کوئی ایسا ہے جو تمہیں لے کر اس طرح کا کوئی قدم اٹھائے؟ میرا مطلب ہے تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے، یا پھر میرے بہت سے دشمن ہیں بارک، میں کچھ نہیں جانتا، کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا تھا، لیکن ایزا پر آنکھ اٹھانے کی ہمت کوئی نہیں کرے گا۔ سب کی دشمنی مجھ تک ہے، میرے گھر تک آنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے، ایسا کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ سوچتے ہوئے بولا تھا جب اچانک دماغ میں رضیہ بیگم کا خیال آیا تھا، سوائے رضیہ بیگم کے۔ اس نے جیسے کوئی نام لیا تھا۔ کون رضیہ بیگم؟ وہ ایزا کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کیوں کرے گی؟ تمہارے ساتھ اس کی کیا دشمنی ہے؟ یہ رضیہ بیگم وہی ہے نا جس نے زبر پر گولی چلوائی تھی؟ زبر کو بھی تو اسی نام کی ایک عورت پر شک تھا نا؟ بارک جیسے کڑی کے ساتھ کڑی جوڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہاں وہی ہے رضیہ بیگم، وہی کر رہی ہے یہ سب کچھ، اور کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے ساتھ اس کی دشمنی یہ ہے کہ اسے میرے خون سے نفرت ہے۔ وہ مظہر شاہ کی پوتی کو کوٹھے پر بٹھانا چاہتی ہے اور مجھے قتل کرنا چاہتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس پاگل عورت کو لگتا ہے کہ اس کی جوانی میں جو کچھ غلط اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس کے نصیب کا لکھا نہیں تھا، بلکہ مظہر شاہ نے اس کے ساتھ بے وفائی کی تھی، اور وہ اب اس کی بے وفائی کی سزا اسے اس کی نسل مٹا کر دینا چاہتی ہے۔ میرے بابا کا قتل بھی اسے نہیں کروایا تھا، یہاں تک کہ میرے بابا اور میری ماں کی شادی تک اس کی ایک سازش تھی۔ جب وہ اپنی سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکی تو اس نے یہ راستہ اختیار کیا ہے۔ وہ جانتی ہے میں اس کے بارے میں پتہ کروا رہا ہوں اور جلد سے جلد اسے ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں، بس اس لیے وہ مجھے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچانا چاہتی ہے، اور دوسری طرف ممکن ہے کہ وہ زبر سے بھی کچھ ڈیمانڈ کرنے کے لیے ایسا کر رہی ہو۔ زبر اس دن ہسپتال میں بتا رہا تھا کہ اس نے رضیہ بیگم کے بہت خاص آدمی کو گرفتار کر لیا ہے۔ وہ رضیہ بیگم کے سارے ٹھکانے اور اس کے کالے کارناموں کے بارے میں جانتا ہے۔ زبر اس سے ساری انفارمیشن لے رہا ہے۔ یقیناً وہ زبر سے اس طرح کا کوئی فائدہ چاہتی ہے۔ وہ پورے یقین سے بولا تھا۔ ہاں، کوٹھے والے چھاپے کے بعد زبر پر جان لیوا حملہ کیا گیا تھا۔ زبر اس کیس پر اور کسی افیسر کو کام کرنے نہیں دے رہا تھا۔
क्योंकि वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। इतनी ख़राब तबीयत के बावजूद और छुट्टियों पर होने के बावजूद भी ज़बर काम कर रहा था। मैं रज़िया बेगम के बारे में पता करता हूँ, तुम ज़बर से पूछो कि उसे कोई इन्फॉर्मेशन मिली है कि नहीं, वो बेचैन सा बोला था, जबकि बारिक फ़ोन बंद करते हुए ज़ारान की तरफ मुतवज्जो हुआ था, जो ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ा मुसलसल बादल के लिए परेशान था। उसकी परेशानी इस वक्त बहुत ज़्यादा थी। वो इसे ये नहीं कह सकता था कि वो बादल के साथ रुके। ईज़ा के बारे में पता करने वो अकेले जाएगा। वो अपनी बहन के लिए यकीनन इन लोगों जितना ही फ़िक्रमंद था, लेकिन इस वक्त इबादत को उसकी ज़रूरत थी। और अगर देखा जाए तो ज़ारान को भी बारिक की ज़रूरत थी। वो ना जाने अपने बच्चे की लाश को किस तरह से देखेगा। इबादत तो दुनिया जहान से बेगाना थी। ये तकलीफ़ ज़ारान ने अकेले ही सहनी थी। उसे कुछ सोचते हुए बाबा को फ़ोन किया था। हाँ, वो ये सब कुछ अकेले नहीं संभाल सकता था। उसे अपने बाप की ज़रूरत थी। सब कुछ संभाल लेने वाला बारिक अपने भाई को इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अस्सलाम वालेकुम बारिक बेटा, खैरियत? इस वक्त फ़ोन किया? बाबा ने फ़ोन उठाते हुए उससे पूछा था। बाबा, इबादत की हालत बहुत ख़राब है और इज़ा अगवा हो चुकी है। प्लीज़ आप जल्द से जल्द अस्पताल पहुँचे। मुझे इज़ा के बारे में पता करने जाना है। ज़ारान अकेला है। डॉक्टर ने कहा है कि इबादत या बच्चे में से किसी एक को ही बचाया जा सकता है। बाबा, ज़ारान का दुख मुझसे देखा नहीं जाएगा। वो कैसे अपने बच्चे को मुर्दा हालत में देखेगा? वो कैसे अपनी पहली खुशी को खुद से दूर होता देखेगा? बाबा, मैं नहीं संभाल सकता अकेले ये सब कुछ। प्लीज़ आ जाएं, प्लीज़ अस्पताल आ जाए। ये सिचुएशन मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं इसे हैंडल नहीं कर सकता। वो बोल रहा था जबकि बाबा बेहद परेशान थे। मैं आ रहा हूँ बारिक, प्लीज़ तुम परेशान मत हो। मैं बस अभी निकल रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे बच्चे, हौसला रखो। वो परेशानी से किसी को भी बताए बगैर तैयब साहब के साथ घर से निकल गए थे। दरवाज़ा खोलो प्लीज़, दरवाज़ा खोलो। कौन हो तुम लोग? क्यों लाए हो मुझे यहाँ? कमरे में कोई खिड़की वगैरह नहीं थी, सिर्फ एक दरवाज़ा था और एक लाइट चल रही थी, जिसकी वजह से कमरे में रोशनी थी। बाकी कमरा बिल्कुल सुनसान पड़ा था। उसे गाड़ी में बेहोश कर दिया गया था। वो लोग उसे यहाँ क्यों लेकर आए थे, वो नहीं जानती थी। उसे इस कमरे में बेहोशी की हालत में छोड़ा गया था। वो नीम बेहोशी की हालत में एक औरत की आवाज़ सुन रही थी। वो औरत क्या कह रही थी उसे ठीक से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो औरत दामियार और ज़बर का नाम ले रही थी। बार बार वो जो बात भी कर रही थी वो दामियार के बारे में बात कर रही थी, और उसकी बात में उसका भाई ज़बर भी शामिल था, लेकिन उसे इतना होश न था कि वो ठीक से इनकी कोई बात समझ पाती। लेकिन वो इतना समझ चुकी थी कि उसकी रिहाई के तावान में वो लोग ज़बर से कुछ डिमांड करने वाले हैं, लेकिन क्या, ये उसे नहीं पता था। उसकी भाई का बिला इन लोगों के साथ को क्या दे सकता था? इन लोगों ने उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इबादत की चीखें अब तक उसके कानों में गूंज रही थी। उन लोगों ने इबादत को धक्का दिया था, ना जाने इबादत किस हाल में थी। इस सोच के तहत वो बार बार दरवाज़ा खटका रही थी, लेकिन शायद इस कमरे से बाहर मौजूद लोग बिल्कुल बेहिस थे। इसकी चीखों पुकार का वो लोग किसी तरह का कोई असर ले ही नहीं रहे थे। या अल्लाह पाक इबादत की हिफाजत फरमाओ, उसे कुछ नहीं होने चाहिए। वो कितनी खुशी से एक दूसरे से बातें कर रही थी। वो कितने मान से कह रही थी कि वो इसके होने वाले बच्चे की इकलौती पुप्पो है, तो बच्चे का नाम वो खुद रखेगी। और वो इससे कह रही थी कि घर जाते ही बच्चे का नाम रिसर्च करना शुरू करेगी, क्योंकि जब तक बच्चा आता है वो इसका कोई प्यारा सा नाम ढूंढ लेना चाहती थी। लेकिन वो कहाँ जानती थी कि इबादत की खुशियाँ वक्त से पहले ही छिन जाएंगी। या अल्लाह, इबादत को कुछ नहीं होना चाहिए, उसकी और उसके बच्चे की हिफाजत फरमा। पता नहीं इबादत किस हाल में होगी। वो बार बार हाथ उठाती, दुआएं मांगती, फिर से दरवाज़ा खटकाने की कोशिश करने लगी थी, लेकिन कोई नहीं था जो उसकी फरियाद सुनकर दरवाज़ा खोलता। अब तो दरवाज़ा खटका खटका कर भी थक चुकी थी, लेकिन दूसरी तरफ मौजूद लोगों पर कोई असर नहीं होता। तुम जो भी हो, तुम्हें जो भी चाहिए मुझे बताओ। देखो, इस तरह से मुझे कैद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। मुझसे बात करो। वैसे भी मेरे भाई तुम तो लोगों तक पहुँच ही जाएंगे। ये मत सोचना कि तुम लोग मुझे यहाँ कैद करके रखोगे तो उन्हें पता नहीं चलेगा, या वो तुम लोगों के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। उन्हें सब पता चल जाएगा। किडनैपिंग एक जुर्म है। तुम लोगों ने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। और वो बोल रही थी जब अचानक दरवाज़ा खुला था। काफ़ी लंबे कद का वो आदमी उसके सामने खड़ा था। उसने हैरत से उसे देखा और फिर उसका बाजू बड़ी बेरहमी से पकड़ते उसे यूं ही बैठे बैठे घसीट कर कमरे से बाहर कर चुका था। सामने कुर्सी पर एक बड़ी उम्र की औरत बैठी थी। वो इस औरत को नहीं जानती थी और ना ही आज से पहले उसने इस औरत को कभी देखा था। आराम से क्या कर रहे हो? नाजुक सी लड़की है, कोई हड्डी वड्डी मत तोड़ देना। दामियार शाह की बीवी है, कोई नुकसान मत पहुंचाना, इसे बहुत महंगा माल है।
وہ خباثت سے بولی تھی، جبکہ وہ حیرانگی سے اس عورت کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آج سے پہلے اس عورت کو کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن اتنا تو سمجھ گئی تھی کہ وہ عورت کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے۔ ہاں، میں دمیات شاہ کی بیوی ہوں اور تم دمیات شاہ کو بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو، تو تم جانتی ہوگی اگر مجھے کچھ ہوا تو دمیات شاہ تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ شاید یہ بھول گئی ہو کہ مجھے کڈنیپنگ کرنے والے کا وہ کیا حال کرے گا۔ وہ اسے ڈراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی اتنی جرأت پر اس کو ایک تھپڑ مار چکی تھی۔ اس کا دھپڑ اتنا شدید تھا کہ دور جا گری تھی، اور اس کا دھپڑ اتنا شدید تھا کہ وہ دور جا گری تھی، جبکہ دھپڑ کی شدت نے اس کے منہ پر اچھا خاصا سرخ نشان ڈال دیا تھا۔ منہ بند کر، نہیں ڈرتی میں تیرے شوہر سے؟ ارے میں تیرے شوہر کے باپ دادے سے نہیں ڈری تو وہ کیا چیز ہے؟ رضیہ بیگم ایک ایک کو دیکھ لے گی، تیرے بھائیوں کو بھی اور تیرے شوہر کو بھی۔ وہ غصے سے پاگل ہوتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھے ایسا غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم میرے شوہر سے نہیں ڈرتی، میرے بھائیوں کا کوئی ڈر نہیں، تو پھر تمہارے چہرے پر یہ ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ تمہیں ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ اگر تمہیں اتنی ہمت ہے کہ تم سب کچھ دیکھ لو تو پھر تمہاری حالت اتنی خراب کیوں ہو رہی ہے؟ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائی تھی۔ اس کا دایاں گال تپ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ اس کی مسکراہٹ سے گھبرا کر وہ غصے سے وہاں سے اٹھی بھگتی باہر نکلی گئی تھی، جبکہ وہ لڑکا اسے زبردستی واپس اندر کی طرف دھکا دیتا باہر سے دروازہ بند کرنے لگا تھا۔ اس دفعہ عیسیٰ نے چلانا ضروری نہیں سمجھا تھا، کیونکہ وہ اتنا سمجھ چکی تھی کہ وہ عورت خود ہی ایک ڈری ہوئی دشمن ہے۔ اسے اغوا کر کے وہ یہ ظاہر کر رہی تھی کہ اس نے کوئی بہادری والا کام کیا ہے، حالانکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اس کی کوئی اوقات ہی نہیں تھی۔ اس لڑکی کو معمولی مت سمجھو، یہ لڑکی بہت چالاک ہے، ہم اس لڑکی کے آسرے نہیں بیٹھ سکتے۔ اس دوسری لڑکی کو کہاں تک پہنچایا ہے؟ اس نے اپنے آدمی سے پوچھا تھا، منگلا کی حدود میں داخل ہو چکا ہے، وہ مارا کو لے کر کبھی بھی آتا ہوگا، بڑی مشکل سے اسپتال سے ایمبولینس سے اغوا کیا ہے اسے، ورنہ بہت بڑی مصیبت بن سکتی تھی، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ ہم اسے اسپتال سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ بہت ٹائٹ سیکیورٹی تھی اس لڑکی کی، لیکن پھر بھی میرے آدمی نے کافی بہادری سے اسے یہاں سے نکالا ہے۔ 3 دن وارڈ بوائے کی جاب کر کے وہ ان لوگوں کی نظروں سے بڑی مشکل سے بچا ہے۔ اسپتال کے کچھ لوگ ساتھ شامل ہو گئے تھے، ورنہ بہت مسئلہ بن سکتا تھا، لیکن اس لڑکی کو اسپتال سے نکال دیا۔ اس وقت نہ وہ منگلا کی حدود میں داخل ہونے والا ہے، تھوڑی دیر میں یقیناً وہ یہاں آئے گی۔ اس کے لیے لڑکی کے سارے نہیں بیٹھے، ہم دمیات شاہ کسے بچائے گا؟ اپنی بیوی کو یا بہن کو؟ امتحان تو اس کے سامنے کھڑا ہوگا، آسانی سے تو ہم اسے جیتنے نہیں دیں گے۔ آپ فکر نہ کریں، دمیات شاہ کو راستے سے ہٹا کر دم لیں گے، اور باقی زبر شاہ کو تو آپ نے قابو کرنا ہے، اور آپ جانتی ہیں کہ آپ نے اسے کس طرح قابو کرنا ہے۔ ہاں، اسے میں قابو کر لوں گی، فون دو میرا۔ زبر شاہ سے اس کی خیر خیریت تو پوچھوں، سنا ہے اس کی بہن اغوا ہو گئی ہے۔ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں فون لے کر زبر کے نمبر پر کال کرنے لگی۔ کیسے ہو زبر شاہ؟ بہت افسوس ہوا سن کر، تمہاری بہن اغوا ہو گئی ہے۔ رضیہ بیگم کے نمبر سے آتی کال دیکھ کر زبر نے فوراً ریسیو کی تھی، اور اس کی بات جیسے اس نے جلتے ہوئے کولوں پر اٹھا دیا تھا۔ تم نے یہ کیا نا رضیہ بیگم، اگر میری بہن کو آج بھی آئی نا تو تمہاری قبر کھودنے کا کانٹریکٹ خود زبر شاہ لے گا۔ وہ غصے سے داڑھا تھا، جبکہ اس کے پاس کھڑا شہیر اور بارک بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ریلیکس ریلیکس زبر شاہ، صبر سے کام لو، ابھی تو بہت لمبا سفر طے کرنا ہے۔ تم نے اپنی بہن کو ڈھونڈنا ہے، اسے بچانا ہے، اور تم تو جانتے ہو ذرا خطرناک قسم کی عورت ہوں میں۔ پھر وہ بھی کوٹھے والی، کیا کہا تھا تم سے؟ آفیسر وردی پہن کر کوٹھے والیوں سے پنگے نہیں لیے جاتے، لیکن تم نے پھر بھی وہی کیا جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ خیر، تمہارے لیے ایک ڈیل ہے میرے لیے، میرے پاس۔ اگر بہن کی سلامتی چاہتی ہے تو میرا ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ تم نے اظہر کسی قیمت پر رہا نہیں ہوگا رضیہ بیگم، وہ تمہارے سارے راز کھول کر تمہیں جیل کی چار دیواروں کے پیچھے پھینکے گا۔ وہ غصے سے چلایا تھا، مجھے کچھ ہوا تو یہاں تمہاری بہن کا کیا ہوگا؟ شاید تم بھول گئے ہو، ویسے میں تمہارے لیے ایک اچھی آفر لے کر آئی ہوں۔ مجھے زر نہیں چاہیے، اور نہ ہی مجھے اس سے کوئی مطلب ہے، بلکہ وہ تو میرے گلے کی ہڈی بنا ہوا ہے، میرے ہر کام میں 40% کا حصہ دار ہے، کیونکہ وہ میرے سارے راز جانتا ہے۔ اب دیکھو نا، اس کی حصہ داری کی وجہ سے مجھے کتنا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے میں نے سوچا کیوں نہ میں اس حصہ دار کو ہی ختم کر دوں۔ تمہیں کرنا کچھ نہیں ہے، وہ جیل میں ہے، تمہارے اندر ہے، تمہارے تشدد سے وہ مر بھی سکتا ہے، اور اگر وہ وہاں نہیں مرا تو تمہاری بہن میرے تشدد سے مر جائے گی۔ میری ڈیل گھاٹے کا سودا ہرگز نہیں ہے زبر شاہ، وہاں تم ایک مجرم ختم کرو گی تبھی تو تمہاری بے قصور معصوم بہن بچ پائے گی۔ اپنا خیال رکھنا، میں تمہیں دوبارہ فون کروں گی۔ کرنا تمہیں کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف عذاب کو ختم کرنا ہے۔ میں اس کی لاش دیکھنا چاہتی ہوں، میرے راستے کی رکاوٹ کو تم مٹا دو، اپنی بہن کو صحیح سلامت لے جاؤ۔ فون بند ہو چکا تھا، جبکہ زبر فون رکھتے ہوئے شہیر اور بارک کے چہرے کو دیکھنے لگا تھا۔ بارک ابھی بھی یہاں پہنچا تھا، وہ اس وقت ٹریفک ایریا میں اس کی گاڑی کی لوکیشن جاننا چاہتے تھے جو CCTV فوٹیج میں انہیں نظر آئی تھی، جس میں عیسیٰ کا اغوا ہوا تھا۔ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ بارک نے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کو رضیہ بیگم نے اغوا کیا ہے، اور وہ چاہتی ہے میں زر کا قتل کر دوں تاکہ اس کے سارے کالے کارنامے یہیں پر دفن ہو جائے، تبھی وہ عیسیٰ کو چھوڑے گی، لیکن وہ تب بھی عیسیٰ کو نہیں چھوڑے گی۔ بھائی، مجھے یقین ہے وہ صرف اور صرف اظہر کو میرے ہاتھوں ختم کرنا چاہتی ہے۔ عیسیٰ تک میں خود پہنچاؤں گا، اس نے جان بوجھ کر پرائیویٹ نمبر سے فون کیا ہے تاکہ میں اس کی کال ٹریس نہ کروا سکوں، لیکن میں اس گاڑی میں پتہ کروا کر ہی دم لوں گا۔ زبر نے اس کے کیبن کی طرف دیکھا، جہاں پر آفیسر کب سے اس کے آنے کا انتظار کر رہا تھا، کیونکہ وہ اس کی گاڑی کی انفارمیشن لے رہا تھا۔ سر، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، سب لوگ ٹرینڈ تھے، اس طرح آپ کی بہن کو کون اسپتال سے غائب کر سکتا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں نے چیک کروایا ہے، آپ کی بہن اسپتال سے غائب ہوئی تب CCTV کیمراز بھی آف تھے، ہر چیز پوری پلاننگ کے ساتھ کی گئی ہے۔ آپ کی بہن اچانک اسپتال سے غائب ہوئی ہے،
ہم نے پولیس کو بلوایا، وہ بھی CCTV کیمرہ چیک کر رہی ہے۔ صبح 9 بجے کے آس پاس کیمرے بند ہوئے تھے، پھر 9:15 بجے کے قریب کیمرے واپس آن کر دیے گئے، لیکن اس درمیان آپ کی بہن اسپتال سے غائب کر دیا گیا۔ اس کا سیکورٹی گارڈ سے فون پر معلومات دے رہا تھا، ہمارا اسپتال سے غائب تھی، ایزا کو اغوا کر لیا تھا۔ یہ کس کا کام تھا جانتا تھا، دمیار کے لیے مشکل نہیں تھا، اس کا اور کوئی ایسا دشمن نہیں تھا جو اس کے گھر تک گھس سکتا۔ یہ حرکت یقیناً رضیہ بیگم نے کی تھی، اور رضیہ بیگم نے خود اپنی موت کو آواز دی تھی، دمیار کی کمزوری پر وار کر کے۔ رضیہ بیگم نے بہت بڑی غلطی کی تھی اور اب اسے اس غلطی کو بھگتنا تھا۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شام بردرز کیا کر رہے تھے؟ وہ کس طرح اپنی بہن کو ڈھونڈ رہے تھے؟ اس نے ایک دفعہ بھی ان سے نہیں پوچھا تھا۔ وہ خود سے اپنی ایزا کے بارے میں پتہ کروا رہا تھا جب اسے دوسری بری خبر ملی کہ اب ہمارا بھی اسپتال سے غائب تھی۔ رضیہ بیگم یقیناً اسے رہنا چاہتی تھی، لیکن دمیار شاہ نے ہارنا نہیں سیکھا تھا۔ وہ اتنی آسانی سے اس عورت کو جیتے نہیں دے سکتا تھا۔ سر، یہ گاڑی یہاں کی نہیں ہے، بلکہ یہ گاڑی لاہور کی ہے، اور یہ گاڑی اظہر کے ایک بندے کے نام پر بک ہے۔ یہ گاڑی لاہور سے پہلی دفعہ یہاں آئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسے کبھی نہیں دیکھا گیا، نہ کسی ٹریفک لائن پر اور نہ ہی کسی چنگی پر۔ اس کی ڈیٹیلز سیو ہیں۔ یہ گاڑی لاہور سے ہی نکلی تھی، اور اس کا مقصد صرف اور صرف اس لڑکی کو یہاں سے اغوا کر کے لے جانا تھا۔ وہ اس وقت ٹریفک پولیس سروسز میں موجود تھے، یعنی کہ اظہر کی گاڑی اور اظہر کا نام کا بندہ ہی اس وقت میرے پاس ہے، جس کو میں نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ یہ اسی کی ہے۔ اس گاڑی کی ساری ٹریفک ڈیٹیل نکالو، یہ کدھر سے ہو کر گزری ہے، آخر کون سے مقام پر یہ گاڑی جا کر رکی ہے، سب کچھ پتہ کر کے دو مجھے۔ زبر نے آفیسر کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر، مجھے ڈیٹیلنگ میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جبکہ زبر نے ایک نظر بارک کو دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ تینوں اس کمرے سے باہر نکل آئے تھے، جبکہ آفیسر اب اپنا کام کر رہا تھا۔ عبادت کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ کیسی ہے؟ اور آپ اسپتال میں کسے چھوڑ کر آئے ہیں زاران کے ساتھ؟ زبر نے بارک سے پوچھا تھا۔ فی الحال تو بابا کو چھوڑ کر آیا ہوں، بابا کہہ رہے تھے کہ وہ سب کچھ سنبھال لیں گے، طیب چاچو ان کے ساتھ ہی ہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس وقت زاران کو ہماری ضرورت ہے، لیکن ہم ایزا کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے، اور عبادت کو بھی نہیں۔ اتنی ساری مصیبتیں ایک ساتھ ٹوٹی ہیں، بس دعا کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ اس نے زبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، جو صرف اللہ سے دعا مانگ سکتا تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک انہیں ڈیٹیل مل جانی تھی، لیکن اگلے 1 گھنٹے میں کیا سے کیا ہو سکتا تھا؟ دمیار اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، اس سے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ وہ بلا کیا کر لے گا؟ اس کے پاس کوئی گورنمنٹ پاور نہیں ہے۔ زبر نے پریشانی سے بارک سے کہا تھا۔ ہاں، تم نہیں کہہ رہے ہو، میں اسے فون کرتا ہوں۔ اکیلے پریشان میں ہلکا ہونے سے بہتر ہے کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، اس نے کہتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا۔ اپنے فون پر بارک کی کال آتے دیکھ کر اس نے فوراً نمبر اٹینڈ کیا تھا۔ دمیار، تم کہاں ہو؟ ہمیں کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل گئی ہے۔ رضیہ نامی عورت نے ایزا کو اغوا کروایا ہے، اور وہ زبر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ جو آدمی اس نے گرفتار کیا ہے اسے قتل کر دے، اور قتل کرنے کے بدلے میں وہ ایزا کو رہائی دے گی۔ مطلب وہ زبر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ اس آدمی کے مرنے کے بعد وہ اسے چھوڑ دے گی، لیکن زبر کو یقین ہے کہ وہ اپنے وعدے کی پابند نہیں رہے گی، بلکہ وہ ایزا کو نقصان پہنچائے گی۔ ہم سب مل کر ایزا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تم یہیں آ جاؤ، ہم ایک ساتھ رہ کر ایزا کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ انفارمیشن مل چکی ہے، ہم تھوڑی دیر میں اس آدمی کے ساتھ رضیہ بیگم کے ٹھکانے کی طرف نکلیں گے، کیونکہ زبر کو یقین ہے کہ اس نے جو کال ریکارڈ کی ہے اس کی مدد سے رضیہ بیگم کو وہ آدمی جس کا نام اظہر ہے وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں رضیہ بیگم کے ٹھکانے تک پہنچائے گا۔ باقی اس گاڑی کے بارے میں ہم انفارمیشن لے رہے ہیں، وہ گاڑی کس طرف گئی ہے؟ ابھی تک ہمیں جتنی خبر ملی ہے اس کے مطابق وہ گاڑی فی الحال منگلا کے ایریے میں موجود ہے، یعنی کہ میر پور سے آگے وہ نہیں گئی، اور نہ ہی وہ کسی ٹریفک لائن میں رپورٹ ہوئی ہے، یعنی کہ وہ میر پور کی حدود میں ہے، ہمیں منگلا پہنچنا ہوگا۔ بارک اسے سمجھا رہا تھا۔ تم لوگ بہت سست ہو بارک، تم لوگ ابھی تک صرف اتنا ہی جان پائے ہو کہ گاڑی میر پور کی حدود سے نہیں نکلی، جبکہ میں منگلا میں اور اس وقت رضیہ بیگم کے اڈے کی طرف جا رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہے کہ زبر ان معاملوں میں کافی سستی سے کام لے رہا ہے، اتنی پاور ہونے کے باوجود، وردی ہونے کے باوجود، قانون کا روب ہونے کے باوجود ابھی تک صرف اتنا ہی پتہ کر پایا ہے کہ یہ سب کچھ رضیہ بیگم نے کیا ہے، اور رضیہ بیگم ابھی تک میر پور کی حدود میں ہے۔ اور دوسری بات، رضیہ بیگم اس آدمی کا قتل کروانے کے بعد بھی ہرگز ایزا کو نہیں چھوڑے گی، بلکہ وہ ایزا کا قتل کرنے کی کوشش کرے گی، اور اس کا مقصد میرا خاندان مٹانا ہے، اور صرف ایزا ہی کیوں نہیں بلکہ ہمارا کو بھی اغوا کر چکی ہے، اور وہ ہمارا اور ان کو قتل کر دے گی۔ اس کے بعد مجھے مارنا اس کے لیے مشکل نہیں رہے گا۔ اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ مقصد ہے مظہر شاہ کا خاندان مٹانا، جس میں وہ کافی حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ باقی جہاں تک زبر کے ساتھ ہوئی اس کی ڈیل کی بات ہے، تو زبر کو کہو کہ وقت برباد مت کرے، وہ کسی طرح کی ڈیل نہیں کر رہی، بلکہ وہ صرف اور صرف زبر کو باتوں میں الجھا رہی ہے۔ میں وہاں پہنچ کر تم لوگوں کو لوکیشن سینڈ کر دوں گا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا فون بند کر چکا تھا، جبکہ ہمارا بھی اغوا ہو چکی تھی۔ اس چیز نے بارک کو مزید پریشان کر دیا تھا۔ اس کی دشمنی دامیار کے ساتھ تھی، مظہر شاہ کے خون کے ساتھ تھی، تو پھر ایزا کو اپنے مقصد کیوں لے کر گئی تھی؟ کیا اس کی سازش میں زبر بھی شامل تھا؟ کیا وہ زبر کو بھی کوئی جھٹکا دینے والی تھی؟ کیا زبر سے وہ صرف اپنا مطلب پورا کرنا چاہتی تھی؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رضیہ بیگم بہت چال باز عورت تھی، وہ انہیں کسی بھی طرح کا نقصان پہنچا کر فائدہ اٹھا سکتی تھی، اور رضیہ بیگم کو ہلکا نہیں لے سکتی۔ زبر تھانے جا رہا تھا، دمیار شاہ کے بارے میں کیسے پتہ کرے گا اور وہاں کیسے جائے گا وہ نہیں جانتے تھے، لیکن
लेकिन ज़बर अज़हर को अपने एतमाद में लेकर उसके अड्डे तक पहुँच सकता था। ज़बर तेज़ी से थाने में दाखिल होता अंदर लॉकअप की तरफ गया था, जहाँ पर अज़हर बहुत बुरी हालत में था। उसने इसे बहुत बुरी तरह से मारा था, बहुत समझाया था, लालच दिया था, रज़िया बेगम को फँसाने के लिए कहा था, लेकिन वो रज़िया बेगम का वफ़ादार था। वो किसी हालत में उसे धक्का नहीं देना चाहता था। उसका कहना था कि रज़िया बेगम और वो दोनों पार्टनर थे। हर काम में वो रज़िया बेगम का साथी है और वो इसीलिए अब वो सीधा इसके पास आया था। उसे बताता है कि रज़िया बेगम किस तरह से उससे पार्टनरशिप ख़त्म करने की प्लानिंग कर रही है। आसान लफ्ज़ों में कहा जाए तो वो इसे कत्ल करवाने की साज़िश कर रही थी, वो भी ज़बर के हाथों। उसने अंदर दाखिल होते हुए कुछ भी नहीं कहा था, वहीं उसी के सामने अपनी रिकॉर्ड की हुई कॉल रख दी थी। उसे ऐसे ही रज़िया बेगम की आवाज़ सुनाई दी थी। उसने अपनी कॉल रिकॉर्डिंग पर लगा दी थी। इसके मोबाइल का रिकॉर्डिंग सिस्टम हर वक्त अलर्ट रहता था, क्योंकि उसे कभी भी कॉल करने की ज़रूरत महसूस हो सकती थी। तुम्हारी वफ़ादार साथी रज़िया ने तुम्हारे लिए पैगाम भेजा है। वो रिकॉर्डिंग ऑन करते हुए मोबाइल उसके सामने कर चुका था, जबकि अब वो अपने कानों से उसकी बात सुन रहा था। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम्हारी रज़िया बेगम तुम्हें कत्ल करवाने की साजिश कर रही है। उसने मुझसे कहा है कि वो मेरी बहन को इसी कीमत पर छोड़ेगी जब तुम्हें कत्ल करूँगा। अब तुम मुझे बताओ क्या करना चाहिए? रज़िया बेगम से डील करनी चाहिए या तुम मेरे साथ कोई डील करना चाहोगे? और रिकॉर्डिंग उसे पूरी तरह सुनाने के बाद उसके सामने कुर्सी रख कर बैठते हुए पूछने लगा था, जबकि उसके चेहरे की बेयकीनी साफ साए थी। यकीनन रज़िया बेगम के इस कदम ने उसे बहुत बड़ा धचका बचाया था। मैं करूँगा तुम्हारी मदद। मैं जानता हूँ रज़िया बेगम कहाँ है। वो अचानक बोला तो ज़बर ने एक उम्मीद से उसे देखा था। उसने जिस तरह सोचा था बिल्कुल उसी तरह से हुआ था। अज़हर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो चुका था। अब यकीनन रज़िया बेगम की गर्दन उसके हाथ की गिरफ्त से ज़्यादा दूर नहीं थी। वो खामोशी से डेस्क पर बैठा हुआ था। वो अंदर इबादत का ऑपरेशन चल रहा था। वो जानता था या उसका अल्लाह जानता था इस वक्त उसके दिल की हालत कैसी थी। एक तरफ उसका बच्चा था, दूसरी तरफ उसकी इबादत थी और दिमाग उसका इज़ा में उलझा हुआ था। नर्स कभी अंदर जा रही थी, कभी बाहर आ रही थी। अजीब अफरा तफरी मची हुई थी। बाबा और चाचू बार बार उसके कंधे पर हाथ रखते उसे दिलासा दे रहे थे। जब उसका फ़ोन बजा था उसने एक नज़र स्क्रीन को देखा और फिर उठ गया। क्या हुआ ज़ारान बेटे, कहाँ जा रही हो? उन्होंने परेशानी से ज़ारान को देखते हुए पूछा था। बाबा, इबादत की ज़िंदगी मेरे अल्लाह के हाथ में है, लेकिन मैं अपनी बहन को भी फरामोश नहीं कर सकता। मुझे उसके बारे में पता करना होगा, जानना होगा। मुझे जल्द से जल्द उस तक पहुंचना है। मुझे यहाँ से जाना होगा। मुझे यकीन है कि आप यहाँ पर सब कुछ संभाल लेंगे, लेकिन मुझे जाना है। मुझे भाई होने का फ़र्ज़ भी निभाना है। वो इन्हें देखते हुए बोला तो उसके हौसले पर वो कितनी ही देर उसे देखते रह गए थे। वो खुद अपनी औलाद खो रहा था और उसे अपनी बहन की ज़िंदगी बचानी थी। उन्होंने फ़ख्र से उसे देखते हुए सीने से लगाया था, जबकि उसके जाने की इजाज़त देते हुए उन्होंने दूर तक उसे देखा था। जब थोड़ी देर बाद जल्दबाजी में नर्स पाक कमरे से बाहर निकली थी। ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लड़की की जान बचाना भी मुश्किल है। शायद बच्चा बच जाए, लेकिन लड़की का बचना बहुत मुश्किल है। उनके हस्बैंड कहाँ गए? हमें उन्हें बताना होगा, नर्स परेशानी से कह रही थी, जबकि बाबा और चाचा पर तो जैसे अस्पताल की छत आन गिरी थी। ज़ारा ने बात को टूट कर चाहता था। इसके बगैर उसने अपनी ज़िंदगी का कभी तसव्वुर तक नहीं किया था। उसके बगैर वो कैसे रहेगा? शायद अपने बच्चे का दुःख वो बर्दाश्त कर लेता, लेकिन इबादत का दुःख बर्दाश्त करना उसके बस से बाहर था। ज़ारान को अस्पताल से निकले काफ़ी वक्त हो चुका था। वो इसका नंबर मिलाने लगी, लेकिन मुसलसल कोशिश नाकाम रही। उसका नंबर नहीं लग रहा था और उसकी तरफ इबादत की सांसें ख़त्म हो रही थी। वो लोग घसीट कर एक लड़की को अंदर लेकर आए थे। इज़ा ने दरवाजे के साथ होते हुए उसकी आवाज़ को सुनना चाहा था और अमारा की आवाज़ पहचानने में उसे ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ो, वो गुस्से से चिल्ला रही थी। जब अचानक दरवाज़ा खुला था और इस लड़की को अंदर की तरफ फेंका गया था। वो सीधी आकर उस पर गिरी थी। इज़ा ने हैरत से उसे देखा था। इज़ा इज़ा, उन लोगों ने मुझे अगवा किया है। ये लोग बहुत बुरे हैं। इन लोगों ने मुझे थप्पड़ मारा। वो रोते हुए उसे बताने लगी, जबकि इज़ा उसे अपने साथ लगाए उसे खुद में छुपा रही थी। यानी कि जब वो इसे डराने धमकाने में कामयाब नहीं हो सके तो इन लोगों ने अमारा को अगवा किया था। मतलब वो दामियार को हर कीमत पर नुकसान पहुंचाना चाहती थी। घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बिल्कुल मत डरना, ये लोग हमें डराने के लिए यहाँ लेकर आए हैं। वो इसे अपने साथ लगाए समझा रही थी, जबकि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। दामियार शाह मंज़र से गायब हो चुका है। वो किस तरफ गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा। अचानक गायब हो गया है। वो इस तरह से गायब कैसे हो सकता है? कहीं वो कोई गेम तो नहीं खेल रहा? क्या लगता है आपको वो सब कुछ जान चुका होगा? दामियार के बारे में उसे इन्फॉर्मेशन देते हुए उसका आदमी उससे पूछने लगा था, दामियार अचानक कैसे गायब हो गया था उनकी नज़रों से? कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया था? वो सच में दामियार के गायब होने
ہونے پر پریشان ہو گئے تھے۔ اسے شاہ برادرز کا اتنا ڈر نہیں تھا، وہ زیادہ سے زیادہ ان کی ڈیل پر عمل کرنے کے بارے میں سوچ سکتے تھے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ لوگ اپنی بہن کی جان خطرے میں ڈالنے جیسی بیوقوفی نہیں کر سکتے تھے، لیکن دامیار شاہ ان کے لیے مصیبت کھڑی کر سکتا تھا۔ ڈھونڈو اسے، وہ غائب نہیں ہونا چاہیے، اگر وہ منزل سے غائب ہو گیا تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ وہ اسے جانے کا کہتی خود بھی بڑی پریشان تھی۔ بظاہر اس نے اپنی طرف سے بہت مضبوط پلاننگ کر لی تھی، اس کی بہن اور بیوی دونوں اس کے قبضے میں تھی، وہ اسے آسانی سے ہرا سکتی تھی، لیکن پھر بھی اسے دامیار شاہ سے ڈر لگ رہا تھا۔ وہ دامیار کو ہلکا لینے کی غلطی ہرگز نہیں کر سکتی تھی۔ ایزا، وہ لوگ ہمیں نہیں مار سکتے، ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ بھی بنا کسی طرح کے شور شرابہ کیے۔ ایسے میں وہ ایزا کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ انہیں خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، آسان لفظوں میں ہمت ہار کر بیٹھ جانا چاہیے، اور وہ ہرگز ہمت ہار کر بیٹھنے کا ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ نہیں، ہمیں اس طرح سے نہیں بیٹھنا چاہیے، ہمیں دامیار اور میرے بھائیوں کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے، ہمیں خود یہاں سے نکلنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہ لوگ کب تک عورتوں کا استعمال کر کے مردوں کو کمزور کریں گے؟ ہمیں خود آگے بڑھنا ہوگا۔ یہاں سے باہر کی طرف ایک راستہ ہے، بس یہ کمرہ کھل جائے، یہاں سے باہر کا راستہ پتہ ہے۔ جب یہ لوگ مجھے یہاں لائے تب میں پوری طرح ہوش میں نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں یہاں سے نکلنے میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ یہاں سے باہر نکلتے ہی ہم کسی طرح سے دامیار سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، ایسا کچھ غلط نہ ہو جائے۔ وہ بے چینی سے اس کے بازو پکڑے ہوئے بول رہی تھی، انشاءاللہ کچھ غلط نہیں ہوگا، بس ہم یہ دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ ان لوگوں نے گھر میں سب کو انفارم کر دیا تھا، گھر کے تقریباً سب لوگ اس وقت اسپتال میں موجود تھے۔ دادی تو رو رو کر عباد کی زندگی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ ابھی صبح تک تو وہ اچھی بھلی گھر سے نکلی تھی، ان سے ہزاروں دعائیں لے کر گئی تھی، لیکن شام تک یہ ہو جائے گا ان لوگوں کو اندازہ تک نہیں تھا۔ ایسے مرزا کا ہوا جوڑنا ان لوگوں کے لیے تو جان پر بنی ہوئی تھی، کسی بری خبر کے ڈر سے دل خوف سے کانپ رہا تھا، تکلیف حدت سے سوا تھی۔ امی نے رو رو کر اپنی حالت خراب کر رکھی تھی۔ دادی کے لیے وہ ان کے پوتے کی بیوی سے پہلے ان کی بیٹی تھی، جس نے انہیں پالا تھا، اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اس کی ماں کے چلے جانے کے بعد انہوں نے کس طرح اسے سنبھالا تھا یہ وہ جانتی تھی۔ ان سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی، عجیب سی افراتفری مچی ہوئی تھی، جب اچانک انہیں اندر سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی تھی، اور یہ ان کے خاندان کی وہ پہلی خوشی تھی جسے محسوس کر کے کوئی خوشی نہیں ہو سکا، کیونکہ وہ سب لوگ سمجھ چکے تھے ایک ننھی سی جان دنیا میں آئی تھی، اور ایک جان اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ وہ لوگ اندر واپس داخل ہوئے تو کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، جب لاک ٹوٹا ہوا تھا ایسا لگتا تھا جیسے لاک کے سکرو میں کسی نے پنس کو پھنسا کر سکرو ڈھیلے کرتے ہوئے لاک توڑا ہے۔ رضیہ بیگم، لڑکیاں تو بھاگ گئیں، اس کے آدمی نے چلاتے ہوئے کہا تھا، جب اس نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ وہ پدی سی لڑکیاں اتنے بڑے دروازے سے کس طرح بھاگ کر نکل گئی؟ یہ تھی تمہاری سیکیورٹی؟ اس طرح سے کیسے بھاگ نکلی وہ لڑکیاں؟ اور تم یہاں میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو؟ دفعہ ہو، جا جا کر ڈھونڈو انہیں، کہاں تک گئی ہوں گی؟ زیادہ دور تک نہیں جا سکتی، وہ غصے سے چیختے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ سیڑھیوں کے پیچھے کی طرف امارا اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کے آواز بند کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ ایزا اسے چھت کی طرف آنے کے لیے کہہ رہی تھی۔ یقیناً وہ ہر جگہ ڈھونڈیں گے، لیکن اپنے ہی اڈے کی تلاشی نہیں لیں گے، اسے جب تک معاملہ ٹھنڈا نہ ہو جائے وہ یہیں رکنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ دونوں چھت سے اوپر کی طرف آئی تو پتہ چلا چھت کافی زیادہ اونچی تھی، وہ دونوں کود کر یہاں سے بھاگ نہیں سکتی تھی، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھی۔ ایزا نے امارا کو اپنے ساتھ چپکا کر رکھا ہوا تھا، دامیار کی غیر موجودگی میں وہ اس کے لیے اس کی ذمہ داری تھی جس پر وہ کسی طرح کا رسک نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ایزا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، یہ لوگ بہت خطرناک ہیں، ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ وہ اس کا بازو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی، جبکہ ایزا اسے اپنے ساتھ لیے چھت پر ایک کونے میں چھپ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ خود کو مضبوط ظاہر کر رہی تھی تاکہ امارا ڈرے نہ، حالانکہ سچ تو یہ تھا کہ وہ خود بھی بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی، اسے بھی ڈر لگ رہا تھا، کچھ غلط ہو جانے کی فکر اسے بھی تھی، لیکن وہ امارا پر یہ بات ظاہر نہیں کر سکتی تھی۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں نا، بالکل مت ڈرنا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گی، آئی پرامس یو، اسے سہارا دیتے ہوئے بول رہی تھی۔ ان دونوں کی عمروں میں زیادہ فرق نہ تھا، لیکن امارا نے جس طرح کی زندگی گزاری تھی وہ اس سچویشن میں ڈرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ ایزا ڈرنے کے باوجود بھی خود کو سنبھالے ہوئے تھی۔ ڈر، خوف، سب کچھ اپنی جگہ، لیکن اس وقت وہ امارا کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی۔ دیکھو امارا، ہم یہاں سے بھاگ سکتے ہیں، تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی، ہمیں یہاں سے نیچے جانا ہوگا کسی بھی طرح، یہ جگہ بہت اونچی ہے، شاید ہمیں چوٹ بھی لگے، لیکن یہاں سے نکلنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی ہمت کرنی ہوگی۔ وہ اسے نیچے کی جانب وہ جگہ دکھا رہی تھی جہاں سے وہ کود کر بھاگ سکتی تھی۔ ایزا، یہ بہت اونچی جگہ ہے، میں تو نہیں کود پاؤں گی، وہ پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ ہمت کرو امارا، ہم یہاں ہمت نہیں آ سکتے، اٹھو، ہمیں یہاں سے نکل کر دامیار سے رابطہ کرنا ہوگا، ورنہ ہم بہت برے طریقے سے پھنس جائیں گے، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی، جب امارا نے خود میں ہمت پیدا کرتے ہوئے حامد سر ہلایا تھا۔ ایزا، تم مجھے پکڑ کر یہاں سے نیچے اترنے میں ہیلپ کرو گی، لیکن تم کیسے اترو گی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ میں اتر جاؤں گی، پہلے تم نیچے اترو، وہ اسے سہارا دیتے ہوئے نیچے کی طرف اتارنے میں اس کی مدد کرنے لگی تھی، اس نے مضبوطی سے اسے تھام رکھا تھا۔
جب اس کے سہارے وہ نیچے کی طرف اترنے لگی تھی، اس نے اپنی پوری ہمت لگا کر اسے نیچے اتارا تھا۔ بس تھوڑے سے فاصلے پر زمین تھی۔ چھوڑ دو مجھے، میں کود جاؤں گی، اسے ہمت کرتے ہوئے ایزا سے کہا تو وہ اس کا ہاتھ چھوڑ چکی تھی۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا، اس لیے وہ جلدی سے زمین تک پہنچ گئی تھی، لیکن پھر بھی زمین پر گرتے ہوئے اسے ہلکی پھلکی چوٹ آئی تھی۔ ایزا نے بھی بہت ہمت کرتے ہوئے بچے کی طرح اٹک کر نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی، لیکن کوئی بھی سہارا نہ ہونے کے باوجود اسے کافی زیادہ چوٹ آئی تھی۔ جبکہ بازو پر تو اچھی خاصی چوٹ لگ گئی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے کونی سے بازو کی ہڈی ہی ٹوٹ گئی ہو، لیکن اپنے درد پر قابو پاتے ہوئے اس نے بڑی مشکل سے اپنی سسکیوں اور چیخ کا گلا گوندا تھا۔ ایزا تمہیں تو بہت زیادہ چوٹ لگی ہے، بازو سے کتنا زیادہ خون بہہ رہا ہے، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ جب ایزا نے اس کا ہاتھ تھاما، فی الحال ہمیں یہاں سے نکلنے کے بارے میں سوچنا چاہیے، چلو۔ وہ اس کا بازو تھامے وہاں سے بھاگنے کے لیے سامنے گیٹ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی تھی، جب تیزی سے ایک گاڑی اندر داخل ہوئی تھی اور دونوں گاڑی کی آواز سن کر اس سے چھپتے ہوئے ایک سائڈ پر چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہاں باہر کچھ آدمی تھے، شاید رضیہ بیگم کے لوگ تھے، جو اس گاڑی کے آنے پر فوراً الرٹ ہو گئے تھے۔ یہاں تو بہت لوگ ہیں، ہم یہاں سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارا گیٹ کی طرف 4-5 لوگوں کو دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ یہاں گیٹ سے نکلنا تو واقعی بہت مشکل تھا، پریشان مت ہو، ہمارا اللہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، ہم یہاں سے نکلنے میں ضرور کامیاب ہوں گے، وہ امید سے بولی تھی، جبکہ ہمارا تو اس امید پر تھی کہ صرف سر ہلا کر اس کا ساتھ دینے کو تیار تھی۔ رضیہ بیگم بہت پریشان تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایزا اور ہمارا کس طرح نکل گئی تھی، آخر وہ اس کے اڈے سے غائب ہوئی تو ہوئی کیسے تھی؟ اس کے آدمی دور دور تک جا کر ان کو ڈھونڈ آئے تھے، لیکن دونوں نے نہ ملنا تھا اور نہ وہ ملی تھی۔ رضیہ بیگم کی پریشانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ اس طرح دو لڑکیاں اس کے اڈے سے بھاگ نکلی تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی، آس پاس ایک ایک جگہ وہ لوگ چھان چکے تھے، لیکن وہ لڑکیاں ایسی غائب ہوئی تھی کہ اب ملنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور اوپر سے دمیار بھی منظر سے غائب تھا۔ یقیناً وہ اس کے بارے میں پتہ کر رہا تھا، اگر دمیار یہاں پہنچا اور ایزا اور ہمارا اس کے پاس ملی تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اسے جان سے مار دے گا۔ وہ صرف اسی کے سہارے سے اسے بلیک میل کرنے کا ارادہ رکھتی تھی، اگر وہیں اس کے سامنے نہیں ہوئی تو وہ دمیار کو کس طرح دھمکائے گی؟ وہ دمیار کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتی تھی، ایسے کیسے بھی وہ لڑکیاں چاہیے تھی۔ نہ جانے زمین کھا گئی تھی، آسمان نکل گیا تھا، وہ دونوں غائب تھی، اور یہاں رضیہ بیگم کی جان پر بنی ہوئی تھی اور مسلسل اپنے آدمیوں کو بھیج کر انہیں تلاش کروا رہی تھی۔ جب اچانک ہی دروازہ دھڑم سے کھلا تھا اور رضیہ بیگم کی سانسیں جیسے سینے میں اٹک گئی تھی، اپنے سامنے کھڑے دامیار شاہ کو دیکھتے ہوئے۔ رضیہ بیگم کا بنگلہ میں بھی کوئی ٹھکانہ ہے، زبر گاڑی چلا رہا تھا، جبکہ اظہر ان کے ساتھ ہی تھا۔ تینوں وہاں جا رہے تھے جہاں اظہر انہیں لے کر جا رہا تھا۔ رضیہ کا ٹھکانہ آج اس جگہ پر ہے جہاں پر اسے عورتیں مل سکتی ہیں، وہ عورتوں کو اغوا کرتی ہے، جہاں جہاں اسے فائدہ نظر آتا ہے وہاں وہاں وہ اپنا ٹھکانہ بنا لیتی ہے۔ پچھلے سال اس نے اس علاقے سے 55 لڑکیاں اٹھوائی تھیں اور ایسی سچویشن بنا دی تھی کہ لڑکیوں کے گھر والوں کو ایسے لگا کہ جیسے وہ گھر سے بھاگ گئی ہیں۔ عزت اور غیرت کے ڈر سے ان لوگوں نے نہ تو کوئی کیس کروایا اور نہ ہی اپنی بیٹیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تھی۔ پچھلے سال رضیہ بیگم کو اس کاروبار میں بہت فائدہ ہوا تھا، اس لیے اس دفعہ اس نے الگ الگ علاقوں میں ٹھکانے بنائے تھے تاکہ وہ لڑکیاں اٹھوا کر فائدہ حاصل کر سکے، اور اس کام میں اسے بہت زیادہ فائدہ بھی ہوتا ہے۔ پہلے وہ صرف مجبور لاچار عورتوں کو اپنی باتوں میں پھنسا کر اپنے ساتھ لے جاتی تھی اور ان سے یہ کام کرواتی تھی، لیکن جب سے اسے یہ پتہ چلا کہ جوان اور خوبصورت لڑکیاں زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں تو اس نے یہ بھی کام شروع کر دیا تھا۔ منگلا کے علاوہ ہر جگہ اس ٹھکانہ ہے جہاں اسے پھنسنے کا ڈر ہے، وہاں پر اس نے کوٹھا نہیں بلکہ اڈا بنوایا ہے۔ وہ جانتی تھی لاہور اس کا اصل ٹھکانہ ہے، وہاں سے وہ جلدی پکڑی جائے گی اور پولیس کو سب سے پہلا شک بھی وہیں کا ہوگا، اس لیے وہ لاہور جانے کے بجائے میرپور کی حدود میں ہی رہی ہے تاکہ سب کو یہ لگے کہ وہ لاہور جا چکی ہے۔ اس سے وقت برباد ہوتا اور کچھ بھی نہیں۔ رضیہ دماغ سے کھیلتی ہے، لیکن میں اس کے دماغ کے اندر تک رسائی حاصل کر چکا ہوں، میں جانتا ہوں اس کی سوچ کہاں کہاں تک جا سکتی ہے۔ وہ بالکل بے فکر انداز میں لوگوں کو بتا رہا تھا، بہت اچھی بات ہے حضرت، تمہیں اس کام کا بہت فائدہ ہوگا، اگر ہم رضیہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں اس سارے کام کا معاوضہ تمہاری رہائی کی صورت میں دوں گا۔ زبر اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ مبارک کو اس کا یہ انداز اچھا نہیں لگا تھا، اپنے مطلب کی خاطر وہ ایک مجرم کو چھوڑنے کی بات کر رہا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا تھا، یہ زبر کے کام کرنے کا طریقہ تھا، وہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کس طرح سے مجرم کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے۔ میں تمہارا شکر گزار رہوں گا زبر شاہ، وہ اسے دیکھتے ہوئے آگے کا راستہ بتانے لگا تھا۔ اس وقت زبر کو صرف اور صرف اپنی بہن کی پرواہ تھی، وہ کیسے بھی اس تک پہنچنا چاہتا تھا، رضیہ بیگم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ اس وقت وہ ایک پولیس والا بن کر نہیں بلکہ ایک بھائی بن کر سوچ رہا تھا۔ رضیہ بیگم کا کوئی ایک ٹھکانہ نہیں ہے زران صاحب، اس کے ان گنت ٹھکانے ہیں، اس کا کام ہی عورتوں کی زندگی برباد کرنا ہے، لڑکیوں کو اغوا کرنا، اتنا ہی نہیں معصوم لڑکیاں طلاق یافتہ پھر بیوہ عورتوں کو اس خلیج کام کی طرف متوجہ کرنا اس کا کام ہے۔ وہ پیسوں کا لالچ دے کر عورتوں کو اپنی طرف کر لیتی تھی اور مجبور اور بے سہارا عورتیں جو پیسوں کے لیے خوار ہو رہی تھی اس کام میں غرق ہو جاتی ہیں۔ اس کے کوٹھے پر موجود 80% عورتیں اسی مجبوری میں ہیں یا پھر زبردستی طرح کے کاموں میں ملوث ہیں۔ اس کے انڈر کام کرنے والا آدمی اسے انفارمیشن دے رہا تھا۔ کافی سارے ایسے ایریاز تھے جہاں پر رضیہ بیگم نے اپنے پنجے گاڑ کر رکھے ہوئے تھے۔ رضیہ بیگم الگ الگ جگہ پر الگ الگ نام استعمال کرتی تھی، سب سے بڑا نام رضیہ بیگم تھا، باقی سب نام اس کے انڈر کام کر رہے تھے۔ رضیہ بیگم نے الگ الگ جگہ پر اپنے الگ الگ ناموں سے متعارف کروا کے رکھا تھا، یہاں موجود جتنے بھی نام سامنے آ رہے تھے سب مجرموں کی طرح استعمال ہو رہے تھے، حالانکہ رضیہ بیگم کا نام کسی غلط کام میں شامل نہیں تھا، اس کے انڈر کام کرنے والا ہر نام کہیں نہ کہیں گناہوں کے ساتھ لکھا گیا تھا، لیکن رضیہ بیگم جس کے انڈر یہ سب کچھ ہو رہا تھا وہ گناہ سے بری ذمہ تھی، اس نے اپنا سارا ریکارڈ
वार्ड बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ था। ज़ारान तो उसकी होशियारी पर हैरान रह गया था। वो औरत इतनी चालबाज थी, अगर वो कल फंस जाती तो उस पर कोई भी आसानी से केस नहीं कर सकता था, और अगर उस पर कोई केस हो भी जाता तो उसका जुर्म साबित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसके अंडर काम करने वाले लोग उसके हर जुर्म को अपने सर पर लेकर बैठे हुए थे। इस पर किसी तरह का कोई इल्ज़ाम था ही नहीं जिसकी बिना पर वो इस पर केस कर पाते या उसे मुजरिम साबित कर पाते। वो बहुत चालबाज औरत थी, उसने हर चीज़ को बहुत बैलेंस करके रखा हुआ था, उसे आसानी से फंसाया नहीं जा सकता था। इतना तो ज़ारान समझ गया था, मुजरिमों की बस एक ही सज़ा होती है और वो होती है सज़ाए मौत। रज़िया को सिर्फ सज़ाए मौत ही अंजाम तक पहुँचा सकती थी, वरना उसको मुजरिम साबित करना एक नामुमकिन सी बात थी। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए ज़ारान इसके अड्डे की तरफ जा रहा था। उसके भाई कहाँ तक पहुँचे थे, दामियार क्या कर रहा था, उसे कुछ पता नहीं था, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था जिसमें उसे कामयाब होना था या नहीं ये वो खुद भी नहीं जानता था। वो लोग इन लोगों के आगे पीछे होने का इंतजार कर रही थी, कैसे भी वो लोगों की नज़रों से बचकर यहाँ से निकलने का इरादा रखती थी, लेकिन ये लोग अड्डे के चारों तरफ फैले हुए थे। वो कुछ समझ नहीं रही थी वो किस तरफ से यहाँ से निकले। यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। इज़ा, यहाँ पर तो हर जगह पर लोग हैं, हम कैसे यहाँ से निकलेंगे? यहाँ तो हर तरफ लोग ही लोग हैं, मुझे नहीं लगता हम यहाँ से निकलने में कामयाब होंगे। हमारा परेशानी से कहने लगी थी, जबकि ईज़ा की नज़रें दौड़ाते हुए सामने की तरफ देखने लगी। दरवाज़ा दूसरी साइड पर था, जबकि वहाँ पर एक छोटी सी गली बनी हुई थी। गली के पीछे की तरफ वो दीवार ज़्यादा ऊंची नहीं थी, वो इसकी मदद से यहाँ से निकल सकती थी। देखो हमारा, हमें उस गली की तरफ जाना है। अगर हम उस गली में पहुँच गए तो उस दीवार से इस अड्डे से निकलना हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। वो इसका ध्यान उस दीवार की तरफ करने लगी थी। हाँ, वो दीवार बहुत ऊंची नहीं थी, वो दोनों वहाँ से जा सकती थी, लेकिन ईज़ा के बाजू पर चोट लगी हुई थी। उसने अपने बाजू पर अपने दुपट्टे को बहुत कस कर बांधा था, लेकिन खून भी काफ़ी ज़्यादा बह रहा था। उसकी हालत ख़राब हो रही थी, तकलीफ से उसकी जान निकल रही थी, लेकिन फिर भी वो कैसे भी मारा को बचाने की कोशिश कर रही थी। चलो, हमें यहाँ वक्त बर्बाद नहीं करना, हमें कैसे भी वहाँ पहुँचना है। इन लोगों की नज़रों से छुप कर वो इसका हाथ थामते हुए वहाँ से उठकर लोगों की नज़रों से छुपते छुपाते उस गली की तरफ जाने लगी थी, और वो इसमें कामयाब भी हो जाती अगर मारा का दुपट्टा पीछे किसी चीज़ में ना अटकता। वो खामोशी से आगे की तरफ बढ़ रही थी, जबकि दुपट्टा अटकने की वजह से पीछे कोई चीज़ गिर गई थी। उसने चीज़ वहाँ मौजूद सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर दिया था। ईज़ा ने मारा का हाथ थामते उसे खींचकर गली की तरफ दौड़ना चाहा, लेकिन वो 4 से 5 हट्टे-कट्टे लोग उन्हें ज़्यादा दूर तक जाने नहीं दे सकते। वो गली तक पहुँची थी कि जब वो गुंडे उन तक पहुँच चुके थे। वो एक तो अब फिर बुरी तरह से फँस चुकी थी, उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो चुकी थी। एक तो अब फिर से वो शिकंजे में कैद हो चुकी थी, और वो जानती थी अब रिहाई मुमकिन नहीं है। छोड़ो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, वो चिल्ला रही थी, जबकि मारा उसके साथ घसीटते हुए आ रही थी। उसके बाजू में हर दर्जा तकलीफ थी, दर्द से उसकी जान जा रही थी, लेकिन ना तो उसने मारा का हाथ छोड़ा और ना ही वो लोगों तक मारा को पहुँचने दे रही थी। उसने एक झटके से अपना हाथ छुड़वाते उस आदमी को धक्का दिया था और उसे फांसे के पीछे की तरफ हुई थी। अपने पैरों के बिल्कुल साथ उसने एक रॉड को महसूस किया था, ये उसकी मदद कर सकता था। वो आदमी आगे आया तो उसने ज़मीन पर पड़ा रॉड उठाकर उसके सर पर दे मारा था। इतनी सी लड़की में इतनी जान देखते हुए लोग खुद भी हैरान रह गए थे। वो आदमी गुस्से से इसका बाजू पकड़ चुका था। ईसा ने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़वाते हुए मारा को अपने पीछे किया था कि देख क्या रहे हो, छटांग भर की लड़की तुम लोगों से संभाली नहीं जा रही। उस लंबे कद वाले आदमी ने आगे बढ़ते हुए फुर्ती से ईज़ा के हाथ से वो लोहे का रॉड छीनकर दूसरी तरफ फेंका था और फिर से बालों से पकड़कर घसीटते हुए अंदर की तरफ ले जाने लगा। ईज़ा तो उस आदमी तक का हाथ तक हमारा तक नहीं जाने दे रही थी। वो छोटी सी लड़की शेरनी बनी इसकी हिफाजत कर रही थी। वो आदमी तो इसकी हिम्मत पर हैरान था, जबकि हमारा भी इसकी मदद करने की कोशिश कर रही थी, उसके पीछे पीछे चल रही थी। वो ईज़ा का हाथ नहीं छोड़ रही थी। ये अलग बात थी, किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। इतनी कोशिश के बावजूद भी उसे अपने आंखों के सामने देख रज़िया बेगम की तो होश उड़ गए थे। दामियार शाह यहाँ कैसे पहुंचा था, उसे कैसे खबर हुई थी लोगों के ठिकाने की, वो उनके अड्डे तक कैसे आ गया था? ऐसा तो मुमकिन ही नहीं था। उसे उनकी नज़रों से गायब हुए अभी 1 डेढ़ घंटा ही तो हुआ था। उसे इतनी जल्दी वो मीरपुर से मंगला कैसे पहुँच आया था? वो बुरी तरह से घबराई थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से ये हुआ क्या है? दामियार अचानक कैसे यहाँ इसकी आँखों के सामने खड़ा था और अब गुस्से से उसे देख रहा था। लड़कियाँ गायब थी, वो इस वक़्त इसे किसी तरह की ब्लैकमेलिंग का शिकार नहीं कर सकती थी, और जिस तरह वो इसे देख रहा था, वो ऐसे लग रहा था जैसे अभी सालम निकल जाएगा। उसकी लहू आँख आँखें उस वक़्त उस पर गड़ी हुई थी, जबकि वो उसकी निगाहों से खौफ़ महसूस हो रहा था। वो गुस्से से चलता इसके करीब आया था। उसे लगा था वो इसे पूछेगा इज़ा किधर है, उसकी बहन किधर है? लेकिन वो तो बिना कोई भी सवाल किए सीधा उसकी गर्दन को पकड़ चुका था। गिरफ्त उसकी गर्दन पर इतनी सख्त थी कि रज़िया बेगम को अपनी साँसें रुकती हुई महसूस हुई। दामियार प्लीज़ छोड़ो मुझे, वो इसके हाथों की गिरफ्त पर अपने हाथ रखे काँपते हुए बोली थी। उसे हरगिज़ उम्मीद नहीं थी कि दामियार सीधा उसकी गर्दन तक आ जाएगा।